قرآن و حدیث میں عورتوں کے پردے کا کیا شرعی حکم ہے؟ حجاب شرعی کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پورے جسم کے لیے ساتر ہو، عورت کے پورے جسم کو چھپا لے، وہ دبیز ہو اور کشادہ ہو، نہ باریک ہو کہ اس سے جسم نظر اور نہ تنگ ہو۔ قرآن کریم میں حکم ہوا ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلم عورتوں سے فرما دیجیے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں پھیلا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ انہوں نے ہم سے پردہ اور حجاب کر لیا اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے عورتوں کے لیے پردے کا وجوب اور پورے جسم کو چھپانے والے برقع اور چادر کے استعمال کا ضروری ہونا دونوں باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس آیات کے اترنے کے بعد انصار کی خواتین سیاہ چادروں میں ملبوس ہو کر باہر نکلا کرتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کو حکم فرمایا ہے کہ جب بھی کسی ضرورت سے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنا پورا جسم، سر و چہرہ ڈھانک لیں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ امام محمد بن سیرین نے حضرت عبید بن سفیان سے پوچھا کہ اس حکم قرآنی پر عمل کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے خود چادر اوڑھ کر بتایا اور اپنی پیشانی اور ناک اور ایک آنکھ چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ آیات کے معنی یہ ہے کہ ضرورت کے بعد گھروں سے نکلنے کی صورت میں عورتیں چادروں سے اپنے جسم اور چہروں کو ڈھانک لیا کریں اور باندیوں کی طرح چہرہ کھول کر اور جسم کے اعضاء عریاں کر کے نہ نکالا کریں تاکہ فاسق و فاجر لوگ ان کے ساتھ تعرض اور ایذاء کا معاملہ نہ کر سکیں۔ نیک عورت کی پہچان اہل حقیقت کی نگاہوں میں یہ ہے کہ خوف خدا اس کا حسن و جمال ہو، قناعت اس کی دولت و عفت و عصمت اور تہمتوں سے اجتناب اس کا جوہر و زیور ہو۔ قرآن کریم میں دوسری مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ نبی کی بیویوں اس حکم میں تمام مومن عورتیں ہیں، اسے اگر تم کو کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے مانگو، یہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ یہ آیات کریمہ اس باب میں انتہائی صریح ہے کہ عورتیں مردوں سے مکمل پردہ کریں، اجنبی مردوں سے اپنا پورا جسم اس اہتمام سے چھپائیں کہ مردوں کی نظر ان پر بالکل نہ پڑ سکے۔ بتایا گیا کہ یہ پردہ مرد و زن ہر ایک کے دل کو پاک رکھنے کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، اسی طرح فحش میں مبتلا سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بے پردگی لعنت اور نجاست ہے، جبکہ پردہ اللہ کی رحمت، شریفانہ عمل اور دل و نگاہ کی طہارت ہے۔ اس آیات سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، اسے چھپانا ضروری ہے، بلا ضرورت شدید اس کا اظہار جائز نہیں ہے۔ براہ راست یہ حکم ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، لیکن دوسری عورتیں بدرجہ اول اس حکم کی مخاطب ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ آیات ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، تب بھی اس امر میں کسی شک ہو سکتا ہے کہ ازواج مطہرات پوری امت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آج بے پردگی اور عام مخلوط مجالس اور تعلیم کی دعوت دینے والے بدباطن افراد اگر عورتوں کو ازواج مطہرات کی پیروی سے روکتے ہیں تو وہ اپنے دل کے روگ اور اپنے باطن کی غلاظت کا اظہار کرتے ہیں۔ مخلوط مجالس، مخلوط تعلیم، جمہوری اداروں اور دفاتر میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط اور میل جول دلوں کو گندہ کرنے والا عمل ہے۔ جیسے قرآن کے حکم حجاب کو نہ ماننا ہو، وہ صاف انکار کر دے، مگر قرآن کے حکم کی اعلانیہ مخالفت اور ڈٹائی کے ساتھ اسے دلوں کی غلاظت کا ذریعہ نہ تسلیم کرنا انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ قرآن ہر خاتون کی اصلاحات کی تاکید کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج کر مت دکھاتی پھرو۔ عورت کے لیے بے پردگی، اجنبیوں کے سامنے اپنے محاسن کا اظہار اور اپنے چہرے زینت کی نمائش اس آیات میں حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اس میں کسی شک ہو سکتا ہے کہ عورت کے حسن و جمال کا اصلی مرکز اس کا چہرہ ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء کو مستور رکھا جائے اور مرکز حسن چہرے کو کھلا رکھا جائے، یہ کب معقول بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے شریعت نے پورے پردے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سوار ہمارے پاس سے گزرتے تھے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھیں۔ جب وہ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنی چادریں اپنے سروں کی طرف سے اپنے چہروں پر ڈال لیتی تھی اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حالت احرام میں گنجائش کے باوجود پردے کا اس قدر اہتمام ضروری ہے تو دیگر حالتوں میں یہ اہتمام کس قدر ضروری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد نکاح فرمایا۔ کچھ مسلمانوں کو شبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا یا باندی بنایا ہے، پھر انہوں نے باہم
طے کیا کہ دیکھا جائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عام مسلمانوں سے پردہ کراتے ہیں۔ اگر پردہ کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اگر پردہ نہیں کراتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندی بنایا۔ چنانچہ دیکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پردہ کراتے ہیں، پھر سب کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زوجیت میں لے لیا ہے۔ اس حدیث سے پردے کی اہمیت اور صحابہ کی طرف سے اس کے اہتمام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقع افق کے ذیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل سلمہ صبح کے وقت اس مقام پر پہنچی جہاں میں قافلے سے بچھڑ گئی تھی اور قافلے کی واپسی کی منتظر تھی۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا اور زور سے پکارا، جسے سن کر میں نیند سے بیدار ہو گئی۔ فوراً میں نے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا تعلق چہرے سمیت پورے جسم کو ڈھانپنے اور مستور رکھنے سے ہے۔ پردے کے سلسلے میں صحابہ و صحابیات کے احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پردے کا اہتمام کیا اور ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں، تم ان سے ملاقات کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا تعلق عورت کے پورے جسم اور جسم کے ہر عضو سے اور حصے سے ہے۔ اس کے علاوہ معتدل حدیث میں شوہر کے قریبی رشتہ داروں مثلاً دیور وغیرہ کو موت قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ رشتہ دار اس گھر میں عموماً رہتے ہیں اور عورت گھروں میں عموماً اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، اس کے باوجود پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شوہر کے قریبی رشتہ داروں کے لیے مثلاً دیور کے لیے اپنی بھابھی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پردے میں چہرہ بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ عورتیں فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں شریک ہوتی تھیں، وہ چادر میں لپیٹی ہوتی تھیں، نماز کے بعد مسجد سے نکل کر گھروں کو لوٹتی تھیں اور کوئی انہیں پہچان نہ پاتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں چہرہ سمیت پورے جسم کو چادروں میں مستور رکھتی تھیں، اس لیے ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اگر ان کے چہرے مستور نہ رہتے تو وہ ضرور پہچان لی جاتی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک بار خدمت نبی میں آئے۔ ام سلمہ و میمونہ وہاں موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کر لو۔ وہ بولی کہ یہ تو نبینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نبینا نہیں ہو۔ جب نبینا انسان سے پردے کا حکم عورتوں کو دیا جا رہا ہے تو بینا مردوں سے پردے کا حکم کس قدر اہم اور لازمی ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبی میں حاضر ہوا اور ایک خاتون کا تذکرہ کیا جسے میں پیغام نکاح دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اسے دیکھ لو، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ محبت و توفق رہے۔ چنانچہ میں اس خاتون کے گھر گیا، پیغام نکاح دیا اور اس کے والدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بتائی۔ والدین نے گویا اس کو میرے اسے دیکھنے کی خواہش کو ناپسند سمجھا۔ وہ خاتون اندر سے سن رہی تھی، وہ آڑے سے بولی اگر حضور کا حکم ہے تو تم دیکھ سکتے ہو، ورنہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں۔ گویا وہ بھی اس کام کو بہت بھاری سمجھ رہی تھی، مگر حکم نبی کی تعمیل میں تیار ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ غور کیا جائے تو اس حدیث سے صحابہ کہ اس معاشرے کی جھلک نظر آتی ہے جو سرتاب عفت اور صلاح و خیر کا معاشرہ تھا۔ مرد عورت کو دیکھنے سے ہچکچا رہا ہے، حکم نبی پر جاتا ہے، لڑکی کے والدین ناگواری ظاہر کر رہے ہیں، لڑکی قسم دے رہی ہے، پھر حکم نبی کی تعمیم میں مرد عورت کو دیکھ پاتا ہے۔ اگر بے پردگی کا معاشرہ ہوتا تو لڑکے کو لڑکی کے والدین سے نہ اجازت کی ضرورت ہوتی اور نہ لڑکی قسم دیتی، مگر وہ معاشرہ حیا اور پردے کا مجسم معاشرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مردے کی تدفین میں قبرستان گئے۔ واپسی پر اس مردے کے گھر سے گزر ہوا، گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو پردے میں دیکھا، پہچان نہ سکے۔ پھر معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فاطمہ تم یہاں کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اہل خانہ کی تعزیت میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم بھی قبرستان گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، عورتوں کے قبرستان جانے سے آپ نے منع فرمایا، پھر میں کیسے جا سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبرستان جاتے تو اس جرم میں جنت سے محروم کر دی جاتی، تم جنت نہ دیکھ پاتی جب تک کہ تمہارے باپ دادا جنت نہ دیکھ لیتا۔ اشارہ حضرت عبد المطلب کی طرف ہے کہ جس طرح وہ جنت کا دیدار نہ کر سکیں گے تم بھی نہ کر سکتی۔ اس حدیث سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پردے اور پورے جسم کو چھپانے کا اندازہ سامنے آتا ہے۔ ان کے مکمل پردے کی وجہ سے خود ان کے والد گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی صاحبزادی کو نہ پہچان سکے۔